آج ہمارا ٹاپک ہے کہ مریم جیسی تربیت کس طرح کرنی ہے، یعنی اولاد کی تربیت کس طرح کرنی ہے۔ یہ بڑا اہم ٹاپک ہے اور وہ کب سے شروع ہوتی ہے، کس طرح کرنی چاہیے۔ میں سلام پیش کرتا ہوں مریم کی والدہ کو کہ دیکھیں اس کو کس طرح سے سکھاتی ہیں، کبھی یہ کلمہ یاد کر کے آتی ہے، پھر اس کے بارے میں بتاتی ہے، کبھی نعت یاد کر کے آتی ہے۔ تو یہیں سے جب یہ چیزیں سیکھ رہی ہے اور آپ دیکھیے کہ کیسے بیٹھ جاتی ہے، جہاں بٹھاتے ہیں اچھا آتی سلام کرتی ہے، سب کو ایک ایک بندے کو سلام کرتی ہے۔ اور سب سے پیاری بات جس کی مجھے لگی، آپ نے اس دن نوٹ کی تھی، میں نے بھی، کہ میں نے اس کو کچھ کہا کہ سناؤ تو اس نے نہیں سنایا، تو آپ نے کہا کہ صرف وہ چیز سنائے گی جس کی ماما نے کہا ہے۔ پھر میں اس کی ماما سے کنفرم کیا تو انہوں نے کہا کہ میں جس چیز سے منع کرتی ہوں نا، اور میں کہتی ہوں جو میں نے بولا ہے بس اتنی بات کرنی، زیادہ نہیں کرنی، تو بچوں کو بھول جاتا ہے، اس کو یاد رہتا ہے کہ میں نے جو اماں نے ماما جس بات سے منع کرتی وہ نہیں کرتی نا۔ ایسے ہی ہے، دیکھو وہ ہاں نا بھی نہیں کرتی، ابھی مائک بھی نہیں پکڑا ہوا نا۔ اچھا مائک آج تو موتی بھی لگائے، میں پیچھے سے اپنے ہیئر اسٹائل تو دکھا دو کھڑے ہو کے، یہ کھڑے ہو کے کیمرے میں بھی نظر آ جائے گی۔ کھڑے ہو کے دیکھو بال، اتنے پیارے بال بنا کر آئی ہے آگے۔ تو پہلے تو ڈاکٹر صاحبہ کی فین ہے نا۔ نہیں آپ بیٹھی، آپ کے پاس فین میری ہے، یہ کھلا تضاد ہے سامنے۔ دونوں کی ہے۔ ہمارے ساتھ جناب علامہ محمد عباس وزیری صاحب ہیں، ان کو شامل کر گفتگو میں، اور ہمیں جوائن کر لیا ہے مفتی نوید عباسی صاحب نے، ان کے ساتھ پروفیسر یونس صدیقی صاحب تشریف رکھتے ہیں۔ دائیں جانب جناب ہمارے مفتی ابو محمد صاحب، ان کے ساتھ مفتی محمد وسیم صاحب اور علامہ سعید الحسینی صاحب، اور میں دیکھ رہا ہوں کہ ایک اور بڑی ہماری پیاری شخصیت آ چکے ہیں، تھوڑی دیر میں آپ کو اسکرین پر نظر آ جائیں گے، ہم سب کے فیورٹ۔ ہاں جی، جب ہم یہاں آ جاتے ہیں تو ڈاکٹر صاحبہ بھی، میں بھی پوچھ رہا تھا کہ آج آئے نہیں علامہ سعید الحسینی صاحب سے بھی ان کے بارے میں پوچھ رہے تھے کدھر ہیں کل بھی۔ اچھا ان کا ذکر میں زیادہ اس طرح کرتی ہوں کہ ہر وقت اسمائل ماشاءاللہ، اور بڑی پیاری چیز ہے کہ ہر وقت مسکراتے رہتے ہیں۔ یہ بھی اگر آپ نے بچوں کی اچھی تربیت کرنی ہے تو آپ خود مسکراتے رہیں، تاکہ بچے آپ سے سیکھیں، تاکہ بچے آپ سے سیکھیں۔ علامہ محمد عباس صاحب، کس طرح سے بچوں کی تربیت کی جائے، کس وقت ان کی تربیت شروع کی جائے، اور کہاں ہم غلطیاں کر رہے ہیں بچوں کی تربیت میں؟ پھر کہتے ہیں جی بچے اچھا نہیں ہیں، یہ ہر وقت موبائل میں لگے رہتے ہیں، پڑھائی میں اچھے نہیں ہیں، یہ ادب نہیں کرتے، یا کچھ اس طرح۔ کیسے کرنا ہے سر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسامہ صاحب، تربیت کا عنوان، السلام علیکم، کیسے ہیں؟ تربیت کا عنوان بہت وسیع اور مختلف پہلوؤں کا حامل عنوان ہے جی، اور بنیادی طور پر اللہ تعالیٰ نے انسان کو محتاج تربیت مخلوق بنایا ہے، اور قرآن مجید میں ہے کہ واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا وجعل لکم السمع والبصر والافئدہ۔ تو انسان جب پیدا ہوتا ہے تو کسی بھی قسم کا علم فعلی اس کے پاس نہیں ہوتا ہے، یعنی موجود علم، حاضر علم اس کے پاس نہیں ہوتا ہے، البتہ سیکھنے کے تمام استعدادات اس کے اندر بالفعل ہوتے ہیں، سیکھنے کی جو استعداد اس کے پاس ہونی چاہیے وہ ہے۔ اب یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اس کو کس طرح کا ماحول ملتا ہے، کس طرح کی ماں، کس طرح کا باپ، اور کس طرح کا گھر، کس طرح کی اسکولنگ، کس طرح کا معاشرہ، ان تمام کے نتیجے میں اس کی شخصیت بن جاتی ہے۔ اور ظاہر ہے انسان خود ایک طرف سے تو محتاج تربیت ہے، اور دوسری طرف سے اس کے کئی پہلو ہیں، ایک بعدی موجود نہیں ہے، چند بعدی موجود ہے۔ اس میں احساسات اور جذبات بھی ہیں، اس میں عقل و فہم اور تدبیر اور تدبر کی خصوصیت بھی ہے، اس میں ایک معنوی جہت بھی ہے کہ جو ہمیشہ عالم و ملکوت کے ساتھ کنیکٹڈ رہتا ہے، اور ان تمام جہات سے اس کی تربیت کی ضرورت ہے، ایک پہلو سے نہیں۔ ہم مثلا فرض کر لیں، ہم آپ معمولاً اس تربیت کو کامل تربیت شاید سمجھیں کہ جس کے نتیجے میں اس دنیا میں اس نے اپنے لیے کوئی اچھی جگہ بنائی، جی بس وہ بڑا آپ کو کسی بڑے منصب تک پہنچ گیا، جی اس کے تعلقات اچھے رہے اور لوگوں میں اس کی شناسائی زیادہ ہو گئی، تو ہم سمجھتے ہیں کامیاب ہے۔ یہ تب بات کاملاً درست ہوتی کہ اس کے بعد کوئی عالم نہ ہوتا۔ اگر یہی دنیا ہوتی تو پھر تو بات بڑی اچھی تھی، یہاں پر اس نے واقعی کامیابی حاصل کی ہے۔ لیکن اگر اس کے بعد کوئی اور عالم ہے اور وہاں جانا ہے، اور قرآن کی تعبیر کے مطابق وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ، یعنی آخرت کے گھر کی زندگی ہی زندگی ہے، یہ تو زندگی نہیں ہے، یہ اس کے لیے مقدمہ ہے۔
اگر یہ بات ہو تو پھر تربیت اس انسان کی ویسی ہونی چاہیے کہ جس طرح سے اس نے یہاں پر اپنا ایک مقام بنایا ہے وہاں جائے تو ادھر بھی اس کا ایک مقام بن جائے. چلے ہم بھی ذرا آپ کی اجازت ہے ادھر جاتے ہیں. مفتی ولی کو میں شامل گفتگو کرنا چاہوں گی. مفتی صاحب بہت شکریہ آپ آئے. اچھا آپ کے بارے میں ہم اکثر کہتے ہیں کہ ہر وقت مسکراتا چہرہ ہے اسامہ بھائی, اور اتنی ماشاءاللہ مطلب ہر وقت مسکراتے ہیں, آپ کو نظر نہ لگے. اچھا یہ جو میں یہیں سے ایک سوال جوڑنا چاہوں گی کہ جب اولاد ماں باپ کو جو کرتا دیکھتی ہے تو اولاد میں آٹومیٹکلی وہ چیزیں آتی ہیں. اب فار ایگزامپل ماں باپ اگر گھر میں لڑائی کریں گے تو بچے میں غصہ ہوگا. ماں باپ اگر کسی کی چگلی کریں گے تو بچے چگلی کی عادت خود سیکھیں گے. اس دن میں پروگرام میں کہہ رہی تھی کہ چھوٹی چھوٹی باتیں شاید ہم ان کو بھی نہیں کہہ سکتے کہ وہ غلط کہہ رہے ہیں, شاید کبھی پتہ نہیں چلتا جاننے میں. جیسے فادر کہتے ہیں اکثر کہ جی میرا دوست آیا ہے دروازے پہ تو کہہ دو بیٹا کہ پاپا گھر پہ نہیں ہے. بچہ ایز اٹ از کہہ دے گا پاپا کہہ رہے میں گھر پہ نہیں ہوں, کیونکہ وہ معصوم ہے. تو بچے کو اپنے جھوٹ کی تربیت دے دی اگر دیکھا جائے تو, آپ کو نہیں پتہ چلا, انٹینشن نہیں تھی لیکن پھر بھی دے دی نا. تو اب جس سے آپ مسکراتے ہیں ماشاءاللہ, تو آپ کی مسکراہٹ دیکھ کے آپ کے بچے بھی اس طرح مسکراتے رہیں گے. تو ماں باپ سے 3 بیٹے ہوئے 3 مسکرا ماشاءاللہ دیکھیں نا. تو ماں باپ سے سوال ہے کہ ماں باپ سے بچے جو ہیں وہ جو تربیت کا حصہ ہوتا ہے ماں باپ کے اپنے اعمال بھی, اور بچے ان کے کہے بغیر سیکھ رہے ہوتے ہیں. ڈاکٹر فضا, اسامہ بھائی, میں شکر گزار ہوں آپ دونوں کا کہ آپ سب کو ہنساتے بھی ہیں, اور سب وہ جو تم مسکراؤ تو سب مسکرائے والی بات ہے نا. واہ واہ بے شک. جس بات کی طرف آپ نے اشارہ کیا, بعض مرتبہ آپ کے سوال کے اندر بہت اہم پہلو ہوتا ہے جس پر فوکس کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. وہ یہ کہ تربیت اولاد تربیت اولاد تربیت اولاد ایک ایسا موضوع ہے کہ اس پر بہت ساری کتابیں لکھی گئی ہیں, پی ایچ ڈی کے مقالے تھیسس لکھے گئے ہیں تربیت الاولاد فی الاسلام, یعنی اردو میں بھی, عربی میں بھی, انگلش میں بھی, مختلف زبانوں میں. لیکن یہ سب کچھ کہنے کے حد تک ہے یہ معاملے, یہ گفتار کے حد تک ہے. آپ کے سوال کے اندر جو پہلو ہے وہ کردار کا ہے کہ ہم گفتار کا, تو جو اقبال نے کہا ہے نا کہ گفتار کا تو غازی بن سکا, کردار کا غازی مطلب پریکٹیکلی بتانا آپ نے کر کے. پریکٹیکلی میرے بچوں کو یہ اندازہ ہونا چاہیے کہ میرے ابو یا میرے کوئی بھی ابو ہو, وہ جھوٹ نہیں بولتے ہیں, وہ دغا نہیں کر دیتے ہیں, وہ فراڈ نہیں کرتے ہیں, وہ وعدہ خلافی نہیں کرتے ہیں, وہ اخلاقیات کے دائرے کو کراس نہیں کرتے ہیں, وہ حدود کو کراس نہیں کرتے ہیں. اگر میں اور میری بیگم, میاں بیوی دونوں, یا میں اور میری ماں, میں اور میرے والد, میں اور میرے بڑے بھائی, میں اور میرے بچے, اگر ہم گھر میں ایسا ماحول دیں گے کہ جس سے یہ جو یونیورسٹی ہے, یونیورسٹی میں تعلیم بھی ہے لیکن یونیورسٹی آپ کو ایک ماحول بھی فراہم کرتی ہے. دانشگاہ کا مطلب کیا ہے کہ وہاں آپ کو ماحول فراہم ہو. میں کینٹ میں رہتا ہوں, میں اکثر اپنے بچوں کو کہتا ہوں کہ یہ پورا کینٹ جو ہے نا, یہ بہت بڑا ایریا ہے, یہ ایک بہت بڑی یونیورسٹی ہے. اس میں آپ کو گاڑی 45 پہ رکھنی ہے, آپ کو ایم پی ملٹری پولیس سے اس طرح بات کرنی ہے, آپ کو جو ہے جہاں رکنے کا ہے وہ اشارے کیسے ہیں, ہوٹل پہ جانے, تمام چیزیں. تو یہ ماحول وہاں جو ہے نا دانشمندی کا اور وہاں سیکھنے کا ہے. تو یہی ماحول میں اور آپ سب ہم اپنے گھروں میں دے دیں. ایک بیماری ہماری یہ ہے کہ بھئی ماں کی گود سب سے پہلا مدرسہ ہے, تمام تر ذمہ داری ماں پہ ڈال دو. بھائی ماں کمزور مخلوق ہے, بیمار بھی رہتی ہے, ان کی جان بھی اتنی, باڈی کے لحاظ سے بھی اس میں اتنی پاور نہیں ہے. آپ خود ذمہ داری اٹھاؤ اپنے بچوں کی, اور کم سے کم میں سمجھتا ہوں آپ اپنے بچے کو نہ بی اے کرائے, نہ ایم اے کرائے, نہ عالم بنائے, نہ مفتی بنائے, نہ پی ایچ ڈی بنائے, کچھ بھی نہیں بنایا, آپ ان کو صحیح انسان بنائے نا, یہ سب سے بڑا احسان ہے اس کے اوپر. کیا بات ہے, سبحان اللہ. تاکہ وہ جو جس طرح کہتا ہے نا انسان دا پتر بن, وہ انسان کا بچہ بنے, اس کو لوگوں سے بات کرنے کا, گفتگو کرنے کا, معاملات کرنے کا. آج کل وہ اس نے لکھا ہے دی فریڈم میں, نیلسن منڈیلا نے, جو ان کی کتاب ہے, انہوں نے کہا میں نے بہت سے غیر تعلیم یافتہ گریجویٹ دیکھے ہیں اور بہت سے گریجویٹ جاہل دیکھیں. اچھا ہمارے ہاں نا پنجاب میں اکثر وہ بڑے فنی وے میں کہا جاتا ہے کہ وہ لکھا پڑھا ہے, پڑھا لکھا نہیں ہے. ہاں, لکھا پڑھا ایک ٹونٹنگ وے میں کہا جاتا ہے نا کہ پڑھا لکھا ہے, ڈگری ہے بس, لیکن لکھا پڑھا ہے. ہاں لکھا پڑھا ہے, پڑھا لکھا نہیں ہے. اچھا اسی طریقے سے ہمارے یہاں پڑھے لکھوں میں اور دوسرے لوگوں میں یہ جو بیماری ہوتی ہے, ایک ہے کہ ہماری سماعتیں جو ہے نا اس میں پاور نہیں ہے, ہم لوگوں میں قوت سماعت نہیں ہے. جو لوگ دنیا میں حکیم بنتے ہیں, دانا بنتے ہیں, دانشور بنتے ہیں, پوری دنیا میں جو نام کماتے ہیں, دنیا میں انقلابی کام کرتے ہیں, وہ لوگ ہوتے ہیں جن کی قوت سماعت مستحکم ہوتی ہے, ان کو سننے کا جو ہے خاموشی کے ساتھ سننے کی ایک عادت ہوتی ہے. وہ کچھ کرتے ہیں, جو زیادہ بولتے ہیں, پڑھ
वो कुछ नहीं कर पाते। तो इन दोनों बातों में भी फर्क है। ये सारी चीजें एक्सपीरियंस गेन करते हैं। हाँ, ये हम अपने बच्चों को भी घर में ये बताएं, उनको समझाएं कि यार तुम सुनने का अपने अंदर वालिदैन से, ये नहीं कि ये जो लड़ाई होती है घर में या बच्चों से या भी मैं भी क्या है कि उन्होंने कहा है तो उन्होंने कहा जोर से और कह दिया है, जरा और जो है 4-5 पॉइंट से ऊपर के पावर में कह दिया, यानी एक दूसरे की बात सुनने का हौसला नहीं। सफर कर लो। अच्छा मुफ्ती नवीद वासी साहब, ये हम सुनते आए बचपन से, बाद अब्बा नसीब या बाद अब्बा मुराद, तो हदीस पाक में आता है कि औलाद को जो सबसे अच्छी विरासत दी जा सकती है वो है हुस्न अदब। तो ये हम वैसे माल बनाने में, अच्छा ये जिस तरह अलामा साहब ने भी फरमाया कि जी सारी तवज्जो ये है कि इस दुनिया के लिहाज से कोई बड़ा मकाम पाले बच्चा, आगे का उस तरह ध्यान नहीं होता, फिर हम पछताते हैं बाद में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया उसामा भाई। गुजारिश ये है कि कुरान मजीद फुरकान हमीद ने औलाद को भी और माल को, दोनों चीज़ों को फितना करार दिया। इन्नमा अमवालुकुम व औलादुकुम फितना, तुम्हारे लिए तुम्हारी माल और तुम्हारा औलाद जो है ये फितना है। अब इस फितने से हम कब बच सकते हैं? दो चीज़ें जिनसे इंसान मोहब्बत करता है दुनिया में, एक है औलाद और दूसरा है माल। ये दो चीज़ें बड़ी प्यारी होती हैं इंसान को। अब इनको कहाँ खर्च करना है? चूँकि मौजू हमारा माल नहीं है, आज हमारा मौजू औलाद है। तो औलाद की तरबियत इस्लाम में कैसे की जा सकती है? तो नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फ़रामीन को आप पेश नज़र रखें, कुरान मजीद फुरकान हमीद की आया बैनात को सामने रखें, तो पहला हुक्म कुरान हमें ये देता है कि अपनी औलाद को, अपने अहल व अयाल को, अपने घर वालों को जहन्नम की आग से बचाओ। ऐसी आग के जिसका ईंधन इंसान और पत्थर होंगे, उससे हमें अपने घर वालों को बचाना है। मैं इख्तिसार से काम लेते हुए इतनी बात अर्ज़ करूँगा कि सबसे पहले औलाद का हक़ ये है बाप पर कि वो उनके लिए अच्छी माँ तलाश करे। अभी औलाद हुई नहीं है, लेकिन उसके लिए वो हम कुफ माँ तलाश करे। कल गालिबन हम सैयदा पाक पे बात कर रहे थे, ये किसी हवाले से यहाँ बात हो रही थी, तो वहाँ क्या है कि औलाद के लिए पहले हमकुफ माँ तलाश की गई। तो जब हमकुफ माँ मिलेगी तो उन दोनों की ज़हनी हमांगी होगी, यानी शौहर की और बीवी की, तो फिर घर में एक खुशहाली का माहौल होगा, बेहतरीन माहौल होगा। उसमें जो औलाद पैदा होगी, परवरिश पाएगी, तो वो बहुत खूबसूरत होगी। इस माने में नहीं कि ज़ाहिरी हुस्न होगा, उनका बातनी हुस्न होगा। अरे छोटी सी बात, आपके सवाल से मेरे ज़हन में सवाल आया कि कई बार ये होता है कि फैमिली में कज़न्स के साथ शादियाँ हुई होती, बचपन से देख रहे हैं कि फुफ्फो है, फुफ्फो ले आई भतीजी को बहू बना के, या मुमानी है, लेकिन घर जाके जब जाती है वो लड़की, तो लड़की को पता चलता है कि फुफ्फो कैसी सास साबित हुई, और उनको पता चलता है कि तो मैं इसमें कुछ और तलाश करी थी, कुछ और। तो आपके सवाल से कि कैसे पता चलेगा कि ये खातून बेहतरीन माँ बनेगी? देखिए वो तो कहते हैं रा पे आ जाने या वहाँ पे आ जाने। नहीं, हमकुफ है ना, हमकुफ यही रिश्ते होते हैं। जी जी, ये हमकुफ रिश्ते यही होते हैं कि आप ख़ानदान के अंदर शादी करें। कुफ का माना ये है बुनियादी तौर पर। इस पर हमारे फ़ुक़हा ने, हिदाया ने बड़ी तफसील से बात की है। खैर मैं सिर्फ ये अर्ज़ कर रहा हूँ। फिर उसके बाद क्या है कि माँ के ज़िम्मे उन बच्चे को 2 साल दूध पिलाना है, हौलैन कामिलैन, ये दूध पिलाएगी माँ, और फिर उसके बाद उनकी तरबियत के मराइल से उन्हें गुजारना है। कैसे तरबियत करनी है? आप नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आयत को देखिए। हमने 12 ये बात की है कि लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। तो नबी अलैहिस्सलाम की बारगाह में जब बच्चे आते तो नबी अलैहिस्सलाम तमाम बच्चों से प्यार करते। एक बच्चा रोता हुआ नबी अलैहिस्सलाम को गली में नज़र आया, तो उसने कहा मैं यतीम हूँ, मेरा कोई नहीं है। हुजूर ने उसके सर पर हाथ रखा और कहा आ जाओ मेरे घर में, मैं तुम्हारा वालिद हूँ और आयशा तुम्हारी माँ है। वो बच्चा खुश हो गया। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो तरबियत की, देखिए कि अरब का मुआशरा है, वहाँ बच्चों को और औरतों को अहमियत नहीं दी जाती थी इस्लाम से कबल। लेकिन नबी अलैहिस्सलाम किसी की दावत पे जा रहे हैं तो रास्ते में इमाम हुसैन पर नज़र पड़ती है, वो गली में खड़े हैं, तो नबी अलैहिस्सलाम उनको पकड़ने के लिए उनके पीछे चलते हैं। तो इमाम हुसैन आपको बचाते हैं कि हुजूर न पकड़ सकें, लेकिन हुजूर अलैहिस्सलाम बिल आखिर यूँ करते करते पकड़ लेते हैं, और पकड़ कर नबी अलैहिस्सलाम यूँ छोड़ी के नीचे और सर पर हाथ रख कर इमाम हुसैन का बोसा लेते हैं और फिर उनसे प्यार करते हैं। तो एक देहाती अजड़ आदमी जो इस्लाम की तरबियत के मराहिल से गुजरा नहीं था, अभी अभी नया नया मुसलमान हुआ था, तो वो देहात के माहौल का था। उसने कहा या रसूलल्लाह, क्या आप भी इन बच्चों से प्यार करते हैं, उनको बोसा देते हैं? तो नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया हाँ, और फिर फरमाया कि जो अपनी औलाद के साथ रहम नहीं करता, अल्लाह उसके साथ रहम नहीं करता। हमें चाहिए कि हम अपनी औलाद की तरबियत माँ की गोद से शुरू हो जाए।
بچہ ہمارے یہاں یہ صرف اہم بات کرتا ہوں، باقی علماء کرام نے بھی بات کرنی ہے، ہمارے صوفیاء ہندوستان میں جب بچہ 4 سال 4 ماہ 4 دن کا ہوتا تو اس کو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھاتے اور پھر وہ آگے اس کی تربیت تدریجاً کرتے رہتے. 7 سال کا ہوتا تو نماز پڑھنا سکھایا جاتا، 10 سال کا ہو جائے تو اب نماز نہ پڑھے گھر میں تو اس کو سختی سے نماز پڑھائی جائے، اس کو مار کے پڑھائی جائے، لیکن لا بخشبہ، اس کو ڈنڈے سے نہیں، ہاتھ سے یعنی ہلکا سا مارا جائے اور کہا جائے کہ نماز پڑھے. جب ان مراحل سے ہم بچوں کو گھر میں یہ ماحول بنائیں گے نا بچوں کی تربیت کا اسامہ بھائی، تو بہت چیزیں نکھر کر سامنے آئیں گی. اور اگر ہم یہ نہیں کریں گے تو پھر وہ اولاد بڑی ہو کر آپ کے شہر میں گٹکا بیچے گی بھی، گٹکا خریدے گی بھی، وہ افیم جو ہے وہ پیے گی بھی، پلائے گی بھی، وہ قتل و غارت گری کرے گی. یہ جتنے برائیاں ہیں کرنے والے لوگ برے لوگ ہیں، برائیاں کرنے والے ہیں، وہ کسی نہ کسی کے بیٹے تو ہیں نا. تو اگر ان کی تربیت صحیح ہوئی ہوتی تو شاید وہ اس نیچ تک نہ پہنچتے. مفتی ابو محمد صاحب، یہ جس طرح سے بچوں کی تربیت کا کہا تو ہم بچے کو بچپن میں ناظرہ وغیرہ مکمل کروا دیا تو وہ وہاں پر رک گئی تعلیم، اور اس کے بعد بس یونیورسٹی تک دیگر کنٹینیو، اور تربیت بھی اس کے بعد پھر اللہ ماشاء اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جزاک اللہ، بہت شکریہ. بہت ہی اہم عنوان، اہم مقصد. اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، سننے والوں کو بھی سنانے والوں کو بھی. گزارش یہ ہے، میں پوری قوم کے سامنے ہاتھ جوڑ کر یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، آج ہم تشویش کا اظہار کر رہے ہیں پورے ملک میں. ابھی بریک میں بات ہو رہی تھی بھائی اسامہ صاحب سے کہ ہمارے ملک میں اولڈ ہوم بڑھتے چلے جا رہے ہیں. ہمارے ملک میں یہ تشویش ہے کہ مائیں جو ہیں وہ روڈوں پر اور گھروں سے باہر راتیں گزارنے پر مجبور ہیں. ہمارے ملک میں یہ ہے کہ جرائم پیشہ افراد میں دن بدن اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے. تو سوچنے کی بات یہ ہے کہ یہ جرائم پیشہ افراد آئے کہاں سے ہیں. بات یہ ہے کہ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے ملک میں جرائم ختم ہو جائیں، ہمارے ملک میں چوریاں نہ ہوں، ڈکیتیاں نہ ہوں، قتل نہ ہوں اور ریپ کے مختلف کیسز نہ ہوں، تو آج اپنی اولاد کی تربیت کرنی پڑے گی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بات موتی ہے، اور موتی بھی شاید بہت چھوٹا لفظ ہے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں فرمایا تھا کہ 9 سال سے لے کر 11 سال کی عمر کے جتنے بچے ہیں ان کی تربیت کرو. افسوس یہ ہے کہ اس پر آج تک ہم نے غور نہیں کیا. اب جب ہمارے مخالف ملک نے الفضل ما شہدت بالاعداء یہ کہنا پڑتا ہے، جب اس نے اس بات کی تحقیق کی تو تحقیق میں نکلا کیا؟ انہوں نے یہ نکالا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کیوں کی کہ 11 سال سے پہلے بچے کی تربیت کی جائے. انہوں نے تحقیق کے بعد یہ سوچا کہ 11 سال کا جب بچہ 9 سال کا ہوتا ہے تو اس کے میموری ڈور آف ہونا شروع ہوتے ہیں، اور 2 سال میں آہستہ آہستہ دھیمی رفتار سے 11 سال میں جا کر وہ بچے کے میموری ڈور آف ہو جاتے ہیں. اب دیکھیں آپ اسرائیل کے ملک میں دیکھیں، وہاں چھوٹا بچہ جو ہوتا ہے اس کے سامنے اونچی آواز سے بات نہیں کی جاتی، اس کے سامنے ماں کو ڈانٹا نہیں جاتا، اس کے سامنے ماں کو غصہ نہیں کیا جاتا، اس کے سامنے لڑائی نہیں کی جاتی. ان کے 5 سال کے بچے کو آپ اٹھا کے پوچھیں، وہ کہے گا میں ڈاکٹر بنوں گا، وہ ڈاکٹر ہی بنتا ہے. اس سے پوچھیں وہ انجینئر بنے گا، وہ انجینئر ہی بنتا ہے. یہ کیوں ہے کہ 11 سال سے کم عمر بچے کی انہوں نے بنیادی طور پر میموری ڈیولپ کر دی. ہمارے ہاں 11 سال سے کم عمر جو بچے ہیں ان کی تعداد شاید 11 کروڑ سے بھی زیادہ ہو. ایسا کریں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنیادی طور پر جو بچوں کی تربیت کرنے کے لیے جو بات سکھائی وہ کیا ہے؟ فرمایا ادبو ثلاثہ خیالکم. فرمایا اپنی اولاد کو 3 باتیں سکھاؤ. حب نبیکم، اپنے نبی کی سب سے پہلے انہیں محبت سکھاؤ. وحب اہل بیت ہی، اہل بیت کی محبت سکھاؤ. وتلاوت الفرقان، اور اس کو تلاوت قرآن کا عادی بناؤ. آپ مدارس کی طرف، آج مدارس کی طرف بہت ساری انگلیاں اٹھتی ہیں، لیکن میں ان سے کہتا ہوں آئیے ہمارے مدارس کی طرف، وہ کسی بھی مسلک کے ہوں. آپ کو 5 سال کا 6 سال کا بچہ بھی رات کو سوتے ہوئے سے ملے گا. میں یہ بات اس لیے میں نہیں بتانا چاہتا کہ شاید وہ میرے اپنے گھر کی بات ہے کہ بچہ رات کو سوتے ہوئے صبح کا سبق سنا رہا ہوتا ہے، سورہ یاسین پڑھ رہا ہوتا ہے، سورہ ملک پڑھ رہا ہوتا ہے. آج ہم اپنے بچوں کو قرآن پاک کتنا سکھاتے ہیں؟ کسی بندے سے آپ پوچھیں اس کے بچے کو ساری زندگی کے لیے قرآن پاک کتنا آتا ہے؟ جی 1 مرتبہ نادرہ قرآن پاک پڑھایا تھا. بھائی یہ قرآن پاک جو ہے یہ مردوں کی کتاب نہیں، زندوں کی کتاب ہے، مقصد حیات ہے. اپنے بچوں کو اس کی تربیت میں لائیے. میں آخری بات کوٹ کرنا چاہتا ہوں، اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے اولاد کی تربیت ایسی ہو تو ایسی تربیت کریں. اب سب سے پہلے ماں باپ کا جو حق اولاد پر ہے وہ 2 چیزیں ہیں جو حدیث سے ثابت ہے. اپنے بچوں کو ادب سکھائیں، نمبر 1. دوسرے نمبر پر حضور نے فرمایا اپنے بچوں کے لیے بیٹھ کر دعا کریں. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا حضرت علی نے کہ وہ 3 بچوں کے لیے دعا کر رہے ہیں. حضرت عبداللہ نامی 3 بچے ہیں، بڑے ہو کے وہ حضرت علی نے فرمایا یہ بچے تینوں بڑے ہو کر کچھ بنیں گے. وہ کیا بنے؟ ایک عبداللہ ابن عمر بنے، ایک عبداللہ ابن مسعود بنے، ایک عبداللہ ابن عباس بنے. تو میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ اگر آپ یہ چاہتے ہیں، میں یہ چاہتا ہوں کہ میرے بچے ٹھیک رہیں، تو بچوں کے ساتھ
आप नमाज पढ़ें, बच्चों के साथ आप झूठ न बोलें, बच्चों के साथ आप सच बोलें। आप खुद जिन कामों से बाज रहेंगे आपके बच्चे भी वही काम करेंगे। अच्छा शाह साहब हमारे सेट पर होते हैं और वज़ाइफ हम इनसे पूछते हैं, तो इनसे ज़रा रहनुमाई लेते हैं कि बहुत सी ख़वातीन ऐसे सवाल आ रहे हैं कि जी शाह साहब से पूछें कि अगर बच्चे औलाद नाफरमानी करते हैं, नहीं बात मानते, माँ बाप भी किसी हद तक कह सकते हैं, ये भी आप अग्री करेंगे, लेकिन कुछ माँ बाप बच्चों के आगे बेबस हो जाते हैं। इस बेबसी पे भी ज़रा बता दें, कोई वजीफ़ा अगर आप दे सकें ऐसी माँओं को जो कि चाहती हमारे बच्चे हमारा कहना माने। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक तो माशाल्लाह मुफ्ती साहब ने बड़ी प्यारी वजाहत के साथ बात कर ली कि सही बात है। वजीफ़ा भी मैं अर्ज़ करता हूँ, उससे पहले मेरी गुजारिश है तमाम वालिदैन से कि अल्लाह के रसूल ने जो हमारी रहनुमाई फरमाई, ये सबसे अहम वजीफ़ा है, ये प्रैक्टिकल है कि यानी अपने नबी की मोहब्बत, अहले बैत की मोहब्बत और उनको कुरान पढ़ना सिखाएं। जी हमारी बदकिस्मती है कि हम बच्चों को अच्छा कुरान पढ़ना नहीं सिखाते। हम स्कूल का पूछते हैं, कोचिंग का पूछते हैं, कभी बच्चों को बिठाकर उनका कुरान सुने। यानी अच्छा कुरान पढ़ेंगे जब भी वजीफ़ा भी असर करेगा। क्या बात है। याद रखें वज़ाइफ क्योंकि कुरान हदीस पर मुश्तमिल है, जब आपको कुरान ही पढ़ना नहीं आएगा तो वो वजीफ़ा कहाँ असर करेगा। जब भी मैंने गुजारिश की है, जब भी आप वजीफ़ा पढ़ें, अस्कार पढ़ें, दुआएं मांगें, नमाज की पाबंदी के साथ और आपका कुरान का लबो लेजा तलफ़ुज़ अच्छे होने चाहिए। तो खुदारा मेरी तमाम नादरीन से तजवीद और मखारिज के साथ, बिल्कुल ये बुनियादी चीज़ है। बाद लोग थक जाते हैं, हमने इतने औलाद पढ़े, बाद ख़वातीन को बड़ा शौक है, जो वज़ाइफ की किताब देखी वजीफ़ा, उनका कुरान सुना तो तलफ़ुज़ ही दुरुस्त नहीं, उनके मखारिज ही नहीं। इंग्लिश अच्छी बोलनी आनी चाहिए, चले जी इंग्लिश आनी चाहिए, एकेडमी में बच्चा पढ़े, लेकिन खुदारा बीइंग अ मुस्लिम हमारी बुनियाद है, हमारे बच्चों को कुरान तो अच्छा है। आपने देखा होगा हमारे सेनेट के ऐसे मेंबर हैं उनको सूरह इखलास पढ़ना नहीं आ रही, ये हमारे मुआशरे के हालात हैं। तो अच्छा आपकी बात से मेरे ज़हन में वो बात है कि मतलब आप पहले तो जो चीज़ फ़र्ज़ है वो तो सीख लें ना। वज़ाइफ तो आपने कह लें नफली इबादत है, क्या फ़र्ज़ नहीं निभा रहे, बच्चे को नमाज नहीं पढ़नी सिखा रहे, कुरान की तिलावत नहीं सिखा रहे, वजीफ़ा दे दें जी। और फिर हम पछता रहे, मेहनत नहीं करे, वजीफ़ा दे दें कि घर में पैसे आ जाए, काम नहीं करना, मैंने जॉब नहीं करनी, पैसे आ जाए, वजीफ़ा दे दें। हमने अपने औलाद वजीफ़ा बात की बात है, पहले कोशिश तो करें ना। हमने अपने औलाद की तरबियत अगर नहीं की, यूँ कह लें औलाद को हमने कुरान पे नमाज में नहीं लगाया। अब देखिए हमारे मदरसे में होता है, जामे नूरुल कुरान हमारा इदारा है, तो हमने उस्तादों को पाबंद किया हुआ है। वो जब सुबह बच्चे आते असेंबली के बाद उनको चेक करते, नाखून, बाल, जिसम। उसके अलावा पहला सवाल होता है कि अपने वालिद वालदा के हाथ चूम के आए आप? सुभान अल्लाह। आप अपने वालिद वालदा से नाफरमानी तो नहीं करते? इसमें बाकायदा वालिदैन से भी रिपोर्ट ली जाती है, बच्चे से भी। ये तरबियत है और इसके लिए ये है वजीफा। हाँ वजीफा भी अर्ज कर देता हूँ मैं कि जिनकी औलाद नाफरमान है, अगर वो चाहते हैं कि हमारी औलाद फरमा बरदार हो जाए, तो मेरी एक बड़ी प्यारी बात जो हदीस में, हर नमाज के बाद उनके लिए खुसूसी दुआ मांगे कि अल्लाह मेरी औलाद को मुत्तकी और परहेजगार बना दे। और इसके लिए वजीफा भी अर्ज कर देता हूँ कि सूरह तौबा की आखिरी आयत, हस्बी अल्लाह ला इलाहा इल्लाहु अलैहि तवक्कलतु व हुवा रब्बुल अर्शिल अज़ीम। सूरह तौबा की 13वां पारा है, आखिरी आयत, हस्बी अल्लाह ला इलाहा इल्लाहु अलैहि तवक्कलतु व हुवा रब्बुल अर्शिल अज़ीम। रोज़ाना इशा के बाद एक तस्बीह पढ़ दें और अल्लाह के हुजूर दुआ करें, इंशाअल्लाह आपकी औलाद मुत्तकी और परहेजगार भी होगी, आपका बाजू भी बनेगी। और खुदारा मेरी अर्ज़ है, हम डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर बनाते हैं, हमारे मुआशरे में ज़रूरी है बनाना है, लेकिन अपना आखिरत का बाजू भी बनाए, क्योंकि नेक औलाद वालिदैन के लिए सदका जारिया है। तो अपनी औलाद को मुत्तकी और परहेजगार भी बनाए ताकि हमारा मुआशरा आगे बढ़े। प्रोफेसर साहब आप बुजुर्ग हैं, अब ये मुफ्ती नवीद साहब ने इशारत की कि बता दिया कि सबसे ज़्यादा उम्र आपकी, वरना तो आप सबसे नौजवान माशाल्लाह लगते हैं, तो इसलिए मुफ्ती साहब से बात की। अच्छा क्या खूबसूरत बात है। अब बुजुर्ग का हुक्म हो गया, वो तो बड़े हैं, तो बात माननी पड़ेगी। औलाद की तरबियत। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बहुत शुक्रिया, बहुत अहम उन्वान है। मैं ये चाहूँगा कि तरबियत औलाद के हवाले से उलमाए किराम ने अहादीस की रोशनी में, कुरान की रोशनी में बहुत से उसूल बताए, बड़ी किताबें इस पर लिखी हुई हैं। असल में हमें उस चीज़ पर बात करनी चाहिए कि ख़राबी है कहाँ पर। हमें जब ख़राबी का पता चलेगा तो फिर बात समझ में आएगी कि इसको ठीक करना चाहिए। मवाद तो हमारे पास बहुत सारा है और किताबें भी लिखी हुई हैं, सारी चीज़ें मौजूद हैं। तो इसमें बुनियादी तौर पर दो चीज़ें हैं। पहली बात तो ये है कि तरबियत को समझें, तरबियत क्या है, क्योंकि हमारे यहाँ ये वाला कॉन्सेप्ट भी क्लियर नहीं है कि तरबियत किसको कहते हैं। ज़्यादातर लोग ये समझते हैं औलाद को अच्छा खाना खिलाना, उसे अच्छा घर फराम करना, उसे अच्छा लिबास दे देना, उसका स्टेटस जो हमारे मुआशरे ने आजकल बना रखा है, मुआशरे की बात कर रहा हूँ, उसके मुताबिक बना लेना, तो लोग समझते हैं ये हमने अच्छी तरबियत कर ली। तो ये तो तरबियत है नहीं, सब समझते हैं इसको तरबियत नहीं कहा जाता है।
तरबियत तो कहते हैं कि आप अपने बच्चे को अच्छा अदब सिखाएं, आपकी जो औलाद है उसके अखलाक अच्छे हों, उसका किरदार अच्छा होना चाहिए। तो ये मतलब तरबियत वाला कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि उसका किरदार आपने क्या बनाना है, क्योंकि ये औलाद कल मुआशरे में जाकर आपका तारुफ बनेगी। वाह, क्या बात कोई है। उस बच्चे को देखेगा तो वो उसको नहीं देख रहा, वो उसके अंदर उसके वालिदैन को देख रहा होता है, तरबियत को देख रहे हैं। लिहाजा अगर बच्चे का किरदार ख़राब होगा तो उसका सारा असर खुद वालिदैन आपकी पर इजाज़त से मैं जाएगा। छोटी सी बात ऐड करूँ कि ये तो ज़िंदगी की बात आप कर रहे हैं ना, कि उनकी ज़िंदगी में लोग उनमें पेरेंट्स को देखेंगे, लेकिन औलाद, अच्छी औलाद तो कहते हैं कि वालिदैन की दुनिया से जाने के बाद भी सदका जारी है। जी हाँ, बिल्कुल। यानी अच्छी तरबियत कर दी तो दुनिया के जाने के बाद भी आप यहाँ से चले भी जहाने फ़ानी से, तब भी हम मुस्तफ़ीद होंगे। वो औलाद जो नेकी करेगी उसका आपको भी मिलेगा सवाब। जी हाँ, बिल्कुल। तो पहली चीज़ तो ये है कि तरबियत का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। अच्छा, दूसरी बात है कि आपकी तरजीहात क्या हैं, ये बहुत अहम चीज़ है। यानी वालिदैन की तरजीहात क्या हैं, आप अपनी औलाद को बनाना क्या चाहते हो। अब हमारे यहाँ होता क्या है कि वालिदैन की तरजीहात कुछ हैं और तवक्कुआत कुछ हैं। यानी आप अपने औलाद को बनाना कुछ चाहते हैं और फिर बदले में उनसे लेना कुछ चाहते हैं। मैं इस बात को एक मिसाल से समझाना चाहूँ कि एक बहुत बड़े इमाम गुजरे हैं, हज़रत रबिया राई, मुहद्दिस हैं बहुत बड़े। इतने बड़े मुहद्दिस हैं कि आपकी महफिल में इमाम मालिक जैसे लोग बतौर शागिर्द बैठा करते थे। अब ये जो रबिया राई हैं, इनकी विलादत अभी नहीं हुई थी, ये जंगों का ज़माना था। उस ज़माने में तो जिहाद पर जाते थे कई कई साल। इनके जो वालिद थे हज़रत फ़र्रुख, वो जिहाद पर चले गए। ये अपनी माँ के पेट में हैं अभी, वो जिहाद पर चले गए और तकरीबन 27 बरस तक वो घर वापस नहीं आए। यानी एक इलाका फ़तह किया तो दूसरे में चले गए, दूसरे में चले गए। इनके जाने के बाद विलादत हुई हज़रत रबिया राई की, और जब ये वालिद गए थे ना तो घर में 30,000 दिनार एक सरमाया छोड़कर चले गए थे। 27 साल के बाद जब ये वापस आए तो घर पर जब आकर दस्तक दी तो वहाँ पर से एक नौजवान बाहर निकला। ज़ाहिर वो नौजवान यही बच्चा था। तो पहले तो पहचानने में मसला हो रहा था। फिर वालदा ने सुना, जब वालदा आ गई तो कहा ये तुम्हारे वालिद हैं, घर पर ले गई। कुछ ही देर के बाद नमाज का वक्त हो गया। हज़रत रबिया राई जो है मस्जिद नबवी में तशरीफ़ ले गए, वो वहाँ पर नमाज़ पढ़ाने चले गए। ये जो है वालिद कहने लगे अपनी बीवी से कि मैंने तुम्हारे पास कुछ सरमाया छोड़ा था 30,000 दिनार का, बड़े अरसे के बाद आया हूँ, वो कहाँ है। तो वालदा ने कहा कि आप नमाज़ वगैरह पढ़कर आ जाएं, मस्जिद से होकर आ जाएं, फिर मैं आपको बताती हूँ। ये चले जाते हैं मस्जिद में। जब मस्जिद में नमाज़ पढ़ के बैठते हैं तो देखे एक हल्का लगा हुआ है और वहाँ पर एक बहुत बड़े शेख बैठे हुए हैं, जुब्बा कुब्बा पहना हुआ है और लोगों को जो है वो दर्स हदीस पढ़ा रहे हैं। बड़ी उनकी शान है। तो ये लोगों से पूछते हैं कि ये कौन साहब हैं। तो किसी ने नाम बताया, तारुफ हुआ तो पता चला ये इन्हीं का बेटा है। ये इन्हीं का बेटा जो इतनी बड़ी मसनद पर बैठा हुआ है। जब घर वापस लौट कर आए तो फिर बीवी से तकाजा किया कि मैंने वो पैसे जो रखे थे। बीवी ने कहा बस मैंने इसलिए मस्जिद में भेजा था, मुझे ये बताइए आपको अपने वो 30,000 दिनार चाहिए या आपको अपना ये वाला बेटा चाहिए। अल्लाह। तो कहा रकम नहीं, मुझे ऐसा शानदार बेटा चाहिए। कहा वो जो आप रकम छोड़कर गए थे ना, तो वो रकम मैंने खर्च करके ये बेटा बनाया है। सुभान अल्लाह। यानी मेरी तरजीहात में से ये था कि मैं उस पैसे के ज़रिए एक ऐसी औलाद तैयार करूं कि जिसे देखकर कल को तुम्हें भी फ़ायदा है। वालिदैन की तरजीहात कुछ और हैं, वो औलाद को बनाना कुछ और चाहते हैं, उसका रिजल्ट कुछ और देखना चाहते हैं। इमाम शाफी और बंगले और इस तरह के पता नहीं बड़ा नाम हो जाए। इमाम शाफी अली रहमा की एक मिसाल दे दूं। इमाम शाफी इतने बड़े इमाम हैं, आपको पता है वालिदैन का बड़ा किरदार है सबको इमाम बनाने में। इमाम शाफी को इमाम शाफी बनाने में उनकी वालदा का किरदार है। बहुत अच्छे। जब छोटे बच्चे थे तो आपने पढ़ने के लिए भेजा, कहा जाओ दीन मोहम्मदी पढ़ो, और पास कुछ नहीं था, 2 चादरें थी, उन्हें बेचकर वो सरमाया साथ दे दिया कि जाओ तुमने पढ़ कर आना है। अब ये खैर लंबी दास्तान। जब आप गए एक तवील अरसा बाहर रहे, आपने पढ़ा, इमाम मालिक की जो है वो महफिल में रहे। पढ़ने के बाद अब आप बच्चे नहीं थे, अब आप इमाम शाफी बन गए। अच्छा, जब इमाम शाफी बन गए, घर लौटने लगे, वापस आने लगे, तो रास्ते में जहाँ जहाँ लोग मिलते ना कहते इमाम शाफी जा रहे हैं, तो लोग नजराने देते, बहुत कुछ तहाइफ पेश करते। जब घर के करीब पहुँचे मक्का तो पहले पैगाम भेजा कि मेरी माँ को जाकर इत्तला दे दो कि मेरी माँ ने मुझे भेजा था पढ़ने के लिए, अब मैं पढ़कर वापस आ गया, मैं लौट आया। तो वालदा इस्तकबाल के लिए थोड़ा बस्ती से बाहर निकल कर आई। जब देखा कि सामने से इमाम शाफी आ रहे हैं, लेकिन पीछे देखा एक लंबा काफिला है, सवारियां हैं, उसके ऊपर माल है, वो जो ताइफ मिलते रहे रास्ते में।
تو جب والدہ کے سامنے آئے، ایک طویل عرصے کے بعد ملاقات ہو رہی ہے، تو والدہ نے اس طریقے سے ہنس کر اور خوشی کے ساتھ استقبال نہیں کیا، تھوڑا سا بیزاری کا اظہار کیا۔ تو ان کو بھی حیرت ہوئی کہ اتنے عرصے کے بعد ملا اور والدہ جو چاہتی تھی میں بن کر بھی آ گیا، آخر وجہ کیا ہے؟ تو والدہ نے کہا کہ بیٹا میں نے تمہیں عالم بننے کے لیے بھیجا تھا، تم تو لگتا ہے بزنس مین بن کر آ گئے، تمہارے پاس اتنا سارا مال ہے۔ تو اب یہ کہنے لگے کہ والدہ سے یہ مال میرا نہیں ہے، یہ لوگوں نے مجھے امام سمجھ کر تحائف دیے، کہا نہیں میں پھر بھی یہ چاہتی ہوں کہ یہ مال تمہارے ساتھ نہ ہو۔ اب والدہ کی ترجیح دیکھیں، کہا یہ اگر مال لے کر آؤ گے تو میں تمہیں گھر نہیں لے جانا چاہتی، یہ سارا مال یہیں سے واپس کر دو۔ آپ نے سارا مال صدقہ کر دیا، اور جب خالی ہو گئے تو والدہ اپنے حجرے میں لے کر گئی، اور پھر جا کر والدہ نے زمین پر سجدہ کیا اور کہا کہ اے میرے مولا، جو میرے بس میں تھا میں نے اس کے لیے کر دیا، اب تو اسے اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ جزاک اللہ پروفیسر صاحب محترم، جی بڑی اچھی گفتگو کی ہے۔ دیکھیے بچوں کی تربیت، یہ انسانوں کے بچے ہیں، اور انسان اس کائنات کا جوہر ہے، یہ پوری کائنات انسان کے ارد گرد گھومتی ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا سخرنا لکم ما فی الارض جمیعا، کائنات میں جو کچھ ہے انسان کی خدمت میں لگاؤ۔ انسان مخدوم ہے، پوری کائنات اس کی خادم ہے۔ اس کو اللہ تعالیٰ نے اتنی شرف بخشا ہے۔ اگر یہ انسان غلط ہوگا، اگر انسان صحیح نہیں ہوگا، اس کا اثر پوری کائنات پر پڑے گا، کائنات بھی متاثر ہوگی اس کی شر سے۔ اس لیے ہمیں اسلام نے حکم دیا کہ اپنی اولاد کی تربیت کرو۔ تربیت کیا کرو؟ اجعلوہم انسانا نافعا، ان کو نفع بخش انسان بناؤ۔ ایسا انسان نہ بناؤ جس سے شر پھوٹے، ایسا انسان بناؤ جس سے خیر پھوٹے۔ وہ یہاں کہیں بھی ہو اسے خیر کا پہلو نظر آئے، کبھی شر کا پہلو نظر نہ آئے۔ تو اسی لیے اولاد جو ہے اس کی تربیت ہمارے لیے ضروری ہے۔ بچہ جب پیدا ہوتا ہے گوشت کا ایک لوتھڑا ہے، ماں باپ جس ڈھانچے میں چاہے اس کو ڈھانچے میں چاہے اسے ڈھال دے، جو سانچے میں چاہے ڈھال دے۔ اگر نیکی کی سانچے میں ڈالیں گے تو نیک بن جائے گا، اگر بدی کی سانچے میں ڈالیں گے تو بد بن جائے گا، اگر دنیا کی محبت کے سانچے میں ڈالیں گے تو دنیا کو محبت کرنے والا بن جائے گا، اگر دین کے سانچے میں ڈالا دیندار بن جائے گا۔ اولاد جو ہے یہ امانت ہے، یہ امانت ہے۔ قیامت والے دن ایک بچہ باپ کو پکڑوا سکتا ہے اور کہہ سکتا ہے اللہ میں تو پیدا ہوا گوشت کا لوتھڑا تھا، میرے باپ نے مجھے وہ کچھ نہیں سکھایا، تیرے بارے میں نہیں بتایا، تیرے دین کے بارے میں نہیں بتایا، میں کیا کروں؟ یہ سب غلطی میری میرے باپ کی ہے۔ کیوں دیکھ لینا اولاد کیسے پیدا ہوتی ہے، جو چاہے جس سانچے میں آپ کر، اگر بچہ بچپن ہی سے باپ بچی کی انگلی پکڑ مسجد لے جاتا ہے، بچپن ہی سے اسے مسجد کی راہ دکھا دیتا ہے، جوانی تک بچہ مسجد سے متعلق رہتا ہے، سمجھے نا؟ اگر اس نے بچوں کی یہ دنیا کے لیے تو فکر ہے، آخرت کی کوئی فکر نہیں۔ ماں باپ کا فرض ہے جس طرح وہ چاہتے ہیں دنیا میں میرا بچہ بڑا بنے، دنیا میں میرا بچہ بڑا بزنس مین بنے، دنیا میں میرا بچہ اعلیٰ مقام پائے، اسی طرح ان کو یہ بھی سوچنا چاہیے آخرت میں بھی میرا بچہ جہنم سے آگ سے بچ جائے اور اعلیٰ مقام پائے۔ مفتی نوید صاحب آپ کے لیے سوال ہے میرے ذہن میں کہ جس طرح بڑی اچھی بات مفتی وسیم نے کی کہ اب ترجیحات بھی عجیب ہو گئی نا، کہ ترجیحات کیا کہ بچہ ڈاکٹر بن جائے، انجینئر بن جائے، اتنی کمائی ہو، اتنا کمائے، اتنے بنگلے لے لے، اتنی گاڑیاں لے لے، ہر سال گاڑی چینج کرے، آج 20 لاکھ والی گاڑی ہے، کل 50 لاکھ والی ہو، پھر کروڑ والی ہو۔ تو کچھ بڑے بھی ایسے ہوتے ہیں کہ اکثر مجھ سے لوگ پوچھ لیتے ہیں کہ آپ کی سیلری کتنی ہے، اور مجھے بڑا عجیب لگتا ہے کہ میرا یہ خیال ہے کہ کسی کی سیلری نہیں پوچھنی چاہیے، اس کی سیلری ہے، تو اس ٹائم پہ سمجھ نہیں آتی کہ جواب کیا دیا جائے۔ دیکھیے گزارش ہے کہ اگر اپنی زندگی کا کوئی راز کسی کو آپ نہیں بتانا چاہتے تو بالکل نہ بتائیے، اس کی ٹو میں نہیں لگنا چاہیے۔ لیکن یہاں میں ایک اہم بات آپ کے گوش گزار کروں گا، ہمارا ادارہ یہاں قریب میں ہے پنجاب کالونی میں ادارے کا نام نہیں لے رہا، اس ادارے میں ایک صاحب آ گئے اور بڑی پریشانی کے عالم میں آئے، میں خود آفس میں موجود تھا، تو انہوں نے کہا کہ جی ہمارے یہاں انتقال ہو گیا تو کچھ لوگ مل جائیں گے۔ اتفاق ایسا تھا کہ یہ عید الفطر کے بعد کے دن تھے، 2-3 دن، تو اب مدارس میں چھٹیاں ہوتی ہیں، ہمارے یہاں بھی چھٹیاں تھیں، تو میں ان کے ساتھ میں نے کہا چلو ہم خود چلتے ہیں آپ کے ساتھ۔ میں نے وہ ہمارے خادم صاحب تھے مسجد کے، ان کو ساتھ لیا، گھر میں گئے تو انہوں نے ایک صاحب پڑے ہوئے ہیں چارپائی پر یعنی بیڈ پر، اور ان کی روح قبض ہو چکی ہے اور وہ ان کے والد ہیں،
اور وہ کہہ رہے ہیں جی ہم تو ان کو ہاتھ نہیں لگا سکتے, آپ نے جو کرنا ہے کریں کیجئے, جتنے پیسے ہوں گے ہم آپ کو دے دیں گے. اب یہ ڈیفنس کی بات بتا رہا ہوں, کراچی کی سب سے ہائی سوسائٹی کی فیز 4 کی, وہاں جب ہم نے یہ حالت دیکھی تو ہم نے کہا چلیں ٹھیک ہے, خادم صاحب سے کہا ہم نے کہ چلیں بھائی ان کا جو ہے نا وہ ان کو جو ہے وہ غسل دیا جائے, کفن دیا جائے, سارا کام ہم نے کیا. اور پھر ان کو جو ہے وہ قبرستان تک جنازہ ہوا, قبرستان لے گئے, سارا عمل جو ہے وہ سر انجام دے دیا گیا. گزارش کرنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ پھر بعد میں ہم سے کہنے لگے آپ کتنے پیسے لوگے, تو میں نے کہا جی آپ ہمیں کتنے پیسے دے سکتے ہیں, آپ کو تو یہ بھی توفیق نہیں ہوئی کہ آپ اپنے والد کا منہ سیدھا کر لیں. مرتے ہوئے والد کے جب وہ مر رہا ہے تو اس کا منہ کھلا ہوا ہے, وہ احکام آپ کو نہیں پتا کہ اس وقت اس کے ساتھ کیا سلوک کرنا ہے. ٹانگ اس کی ٹیڑھی ہوئی ہے تو آپ نے کیا کرنا, ہاتھ اس کا کدھر ہے, وہ جیسے بندہ فوت ہوا واللہ اسامہ بھائی وہ ویسے پڑا ہوا تھا. ہم اپنی اولاد کی, یہ ماں باپ, اس کو اتنا بڑا بنگلہ تو وہ بندہ چھوڑ کر گیا نا, اس کی فیکٹری تھی, اس کے پاس گاڑیاں تھی, وہ سب چھوڑ کر چلا گیا, وہ سب کا مالک یہ شخص بنا. لیکن ہم یہ سوال کرتے ہیں کہ اس نے اپنے باپ کے ساتھ سلوک کیا کیا. اگر اس معاشرے میں یہ علماء نہ ہو, یہ مدارس نہ ہو, تو پتہ نہیں ہے یہ لوگ اپنے ماں باپ کو اب جلانے لگ جائیں, کیونکہ دفنانے کے طریقے ہمیں نہیں آتے. ہم اتنا ظلم کر رہے ہیں معاشرے پر. میں ان ماں باپ سے گزارش کروں گا جو بڑھاپے میں تعویذ لیتے ہیں, ان سے وظیفے پوچھتے ہیں, ہم سے پوچھتے ہیں کہ خدا کا واسطہ اپنی اولاد کی تربیت کیجئے. اگر آپ نے تربیت نہ کی, کل بڑھاپے میں آپ کو یہ جا کر کسی مدرسے میں یا کسی اولڈ ہوم میں پھینک کے آ جائیں گے, اور سالوں سال کوئی پتہ نہیں کرے گا. آپ خود جو ہے وہ نیوز کی دنیا سے وابستہ ہیں, پروگرام کرتے ہیں, آپ خود بتائیے کتنے کیسز آپ کو لاہور کی سڑکوں پر, کراچی کی سڑکوں پر نظر آئیں گے کہ بیٹا بڑی شاہانہ زندگی گزار رہا ہے اور باپ ہوٹلوں سے مانگ مانگ کر کھا رہا ہے. یہ قصور اصل میں اس باپ کا ہے کہ اس نے اولاد کی تربیت نہیں کی. اگر ہم نبی علیہ السلام کے طریقے پر چلتے, آج ہم نے سیدنا علی المرتضیٰ کا طریقہ اپنایا ہوتا, وہ اوروں کو کھلاتے, خود سوکی کھاتے. حضرت سیدنا امام حسن مجتبی اور امام حسین, لوگ ان کے لنگر سے کھا رہے ہیں, اور ایک آدمی نے کہا کہ میں روٹی ذرا زیادہ لے جا رہا ہوں, وہ سامنے ایک بزرگ کو دینی ہے. کہا وہ بزرگ ہی یہ سب کا مالک ہے, لیکن وہ خود سوکی پانی میں ڈوبو کے کھا رہا ہے. اے والدین, خود اپنے اوپر سختی برداشت کر لو, لیکن اپنے بچوں کی تربیت صحیح کرو. جب بچوں کی تربیت صحیح کرو گے تو مرنے کے بعد بھی تمہیں یاد رکھیں گے. اے نور خدا, نور بصیرت کی طلب ہے, رمضان کا صدقہ تیری رحمت کی طلب ہے. مخفی ہیں اسی ماہ میں رحمت کے قرینے, گرداب سے نکلے ہوئے بخشش کے سفیر, گویا ہیں تیرے عشق میں ہم سب برابر, مجلس کو تو گلدستہ فردوس بنا دے, رندوں کو ثنائے شہ لولاک پلا دے, تو شمع قلم کو ید بیضائی عطا کر, بچوں کو تو افطار میں تسنیم عطا کر. رمضان مبارک کی خصوصی نشریات رمضان میں بول, صرف بول انٹرٹینمنٹ پر. رمضان میں بول